بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اس وقت دنیا اسلام میں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریحات پائی جاتی ہیں شریعت کے احکام جو مختلف حوالوں سے تعبیر و توضیح ملتی ہیں، ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام تشریحات میں سب سے جامع، سب سے مفصل، سب سے زیادہ جزئیات کا احاطہ کرتی ہوئی اور سب سے زیادہ واضح اگر فقہ کوئی ہے تو فقہ جعفری ہے۔ تاریخی طور پر بھی اس فقہ پر دنیا اسلام میں سب سے پہلے کام ہوا۔ ذرا یہ بات فنی نوعیت کی ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث رسول یہ قرآن مجید تو بطور بیانیہ مجموعہ کلام ہے، مسلسل عبارت ہے۔ قانون کے مجموعے میں اور قرآن مجید میں بہت زیادہ فرق ہے۔ قانون کا مجموعہ بعض الفاظ پر مشتمل صرف اس حد تک بات کرتا ہے جس حد تک قانون کو بیان کرنا مقصود ہو، لیکن قرآن مجید اس کے ساتھ وہ حالات، وہ پس منظر بھی زیر بحث لاتا ہے جس میں وہ قانون بنایا گیا۔ اسی طرح حدیث، سنت رسول، مختلف مراحل پر ہونے والے واقعات اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یا اعمال، ان سب سے قانون اخذ کرنا ایک بالکل الگ کام۔ شاید انگریزی کا لفظ بات کو زیادہ واضح کر سکے کہ کسی واقعے، کسی بیان سے قانون کی کوڈیفیکیشن، یعنی باقاعدہ دفعات کے جی نمبر 1 یہ قانون بنا، نمبر 2 یہ قانون بنا، یہ ایک بالکل الگ کام ہے فنی نوعیت کا۔ یہ کام سب سے پہلے دنیا اسلام میں جو شروع ہوا تو وہ یوں کہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تو شاید تاریخی طور پر میری بات درست نہ ہو، اس لیے کہ قانون تو جیسے شریعت آئی تھی اس کے ساتھ ہی قانون، جب یہ کہا گیا کہ نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، تو کچھ نہ کچھ قانون ہی بیان ہو رہے تھے۔ لیکن باقاعدہ اس کو ایک علم کی حیثیت دینا اور اس کے لیے موضوعات مقرر کر کے ان کے تحت
مسائل کو جمع کرنا، اس کا باقاعدہ آغاز امام جعفر صادق علیہ السلام یہ واقعہ ظاہر ہے کہ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کا ہے، جب وہ فقہ جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے وہ معرض وجود میں آئے، یا کم از کم جس سے ہماری آشنائی پیدا ہوئی، ہمارا اس سے ربط پیدا ہوا۔ اب آج 1300 سال بعد سوال یہ ہے کہ اس فقہ تک رسائی کیسے حاصل کی جائے، اس فقہ تک پہنچا کیسے جائے۔ ہمارے یہاں ایک نظام موجود ہے اس فقہ سے ربط قائم کرنے کا، جسے نظام اجتہاد کہتے ہیں، اور اس نظام اجتہاد سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تقلید کے راستے پہ چلا جائے اور اس طرح سے احکام شریعت کو حاصل کیا جائے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے ملکی یونیورسٹیوں میں نہیں بلکہ بیرون ملک جا کر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بہت سی اسناد اور شہرت و ناموری کے کام پر ہوتے ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم نے دنیا کا اتنا علم حاصل کیا، زمانے کو اتنا دیکھا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اندھی تقلید سوائے تباہی و بربادی کی اور جہالت کے اور کسی چیز کے مظہر نہیں ہو سکتی۔ آخر جب ہم دنیا کے اتنے مسائل سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی اتنی باتوں کو جان سکتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہم تقلید کیوں کریں؟ وہ صاحبان علم جو جدید علوم سے آراستہ ہیں، ان کے خیال میں تقلید کرنا وہ ایک طرح سے جاہلانہ طرز عمل ہے، اور جب وہ زندگی کی اتنی گتھیوں کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کے موضوع سے متعلق ہے، تو پھر اس معاملے میں بھی کسی کے پیچھے کیوں چلیں، اپنا راستہ خود کیوں نہ منتخب کریں۔ ایک موقف اس طبقے کا یہ۔ ایک دوسرا طبقہ ہمارے درمیان ان لوگوں کا ہے کہ جو سیدھے سادے مومنین ہیں، جنہوں نے دین اپنے والدین سے، اپنے گھر کے بزرگوں سے حاصل کیا ہے، کسی دینی درسگاہ میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہی مجلس ماتم ان کے لیے معلومات کا ذریعہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نماز سیکھی ہم نے اپنے والدین سے سیکھی، روزے کے قاعدے قانون بتائے تو ہمارے ماں باپ نے بتائے، یا ہمارے گھر کے اور بزرگوں نے تعلیم دیا۔ ہم نے دین کی تمام باتوں کو، چاہے وہ نماز روزے والا دین ہو اور چاہے وہ فرش ازا پہ ذکر آل محمد کا دین ہو، یہ سب اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، ہماری گھٹی میں یہ دین ڈال کے ہمیں پلایا گیا۔ اب ایسی صورت میں ہم نے کبھی اپنے والدین سے نہیں سنا کہ ہم تو تقلید کرتے ہیں فلاں مجتہد کی اور ہم ان سے فتوے حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ان بزرگوں نے تقلید کا نام تک نہیں لیا اور ہمیں دین پہنچاتے رہے، تو اب آج ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم تقلید کریں؟ یہ دوسرا ایک موقف ہے ان لوگوں کا کہ جو عملی طور پر ایک صحیح مومن کی زندگی گزار رہے ہیں اور تمام دینداری کے لوازم رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا نے تو کبھی تقلید کی بات نہیں کی تھی، تو اب ہمیں کیوں آج کہا جاتا ہے کہ ہم تقلید کریں؟ یہ تو نئی بات ہو گئی، ہم تو جیسے دین ان کو حاصل ہوا تھا اور انہیں ہم تک منتقل کر دیا، اب ہم نئی دین اگلی نسلوں کو منتقل کر دیں گے، یہ تقلید کا مسئلہ بیچ میں کیوں لایا جائے؟ ایک تیسرا گروہ ہمارے ان عزادار مومنین کا ہے کہ بلا شک و شبہ ان کے اگر جذبہ محبت کو آپ سامنے رکھیں تو اس کی انتہاؤں تک پہنچنا بڑا مشکل ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ عشق آل محمد میں کی سرشاری میں گزرتا ہے، عزائے حسین میں بہت گہری دلچسپی ہے، فرش عزا پر ماتمی حلقوں میں وہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں،
عشق علی سے سرشار ہیں. یہ وہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے کہ جب کبھی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی قوم دنیا کے طاقتوں کے مقابلے میں کسی امتحان کا شکار ہوتی ہے، تو پھر اہل علم آ کے دفاع نہیں کرتے، بلکہ یہی وہ طبقہ ہے کہ جو جان کی بازی کھیل جاتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے اور قوم کے دفاع کا سامان بنتا ہے. جب کبھی قوم کو قربانی کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے قربانی پیش کی. کہ ہر وقت ذکر علی اور ذکر حسین کرنے والے، ان کی زندگی کا یہی معمول ہے کہ فرش اعضاء کے اوپر بے وقت گزاریں، یا پھر جہاں بھی بیٹھیں محبت آل محمد کا چرچا کرتے رہیں، محفلوں میں، اپنے احباب میں، راہوں میں چلتے ہوئے جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں دین حقہ کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوموں کے ماننے والے، معصوموں سے وابستگی رکھنے والے، ہم کسی غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں؟ ان کا اعتراض یہ ہے، یا ان کے ذہن کی الجھن یہ ہے کہ جب ہمارا ربط ہے معصوم سے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ معصوم ہمارا رہبر و رہنما بھی ہے، موجود بھی ہے، ہماری ہدایت بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں گمراہی سے بھی روکتا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی غیر معصوم کی قیادت میں اس کی تقلید کریں، اس سے پوچھیں کہ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہ معصوم سے براہ راست رجوع کریں؟ ان کی طرف سے بڑا مضبوط بات کہی جاتی ہے کہ کیا کوئی مخلص مومن اگر اپنے امام سے رجوع کرے تو بتائیے امام ان کی ہدایت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یقیناً جب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ تم ہماری راہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤ تو اس کے بعد منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو اب ان کا اس پروردگار عالم کا نمائندہ جب اس دور میں موجود ہو، تو جب مجھے کسی مسئلے کی ضرورت ہو، کسی جگہ الجھن کا میں شکار ہوں، تو ایک مرتبہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. مخلصانہ طور پر رجوع کروں گا تو کسی نہ کسی شکل میں میری رہنمائی ہو جائے گی. تو پھر معصوم رہنما کی موجودگی میں غیر معصوم شخصیتوں کی تقلید کیوں کی جائے؟ ایک سوال یہ تھا کہ معصوم رہنما کی موجودگی میں غیر معصوم کی تقلید کیوں کی جائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ باپ دادا نے کبھی تقلید کی بات نہیں کی تو پھر آج ہی تقلید کی بات کیوں کی جائے. تیسرا سوال یہ تھا کہ جناب والا میں خود صاحب علم ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، دنیا کے اتنی بڑی درسگاہوں کو پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس عالم کی تقلید کروں کہ جو کبھی مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلا، جو مدرسوں کے اندر اس کی ساری زندگی گزری ہے، زندگی کے وہ ٹھوس حقائق جن کا مجھے سامنا ہے اس نے کبھی اس کی جھلک تک نہیں دیکھی، وہ میری کیا رہنمائی کرے گا؟ میں خود زندگی کی راہوں کے متعلق فیصلے کر سکتا ہوں. یہ تین مختلف قسم کے انداز فکر ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آخر ہم شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے فقہ کو جاننے کے لیے تقلید کیوں کریں؟ اب اگر اس میں سے ہر موضوع کا، ہر اعتراض کا الگ الگ تجزیہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا جس بنیاد پر سوال اٹھا ہے اسی بنیاد پر اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس اعتبار سے الگ الگ جواب کی ضرورت ہے. لیکن میں آسان راستہ کیوں نہ اختیار کروں کہ کوئی ایسا جواب آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس کے بعد ان تینوں کو وہ مطمئن بھی ہو جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. تین جماعتوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صاحب ہم تقلید کیوں کریں. اس کی وجوہات اپنی اپنی ہیں کہ ایک کے نزدیک وہ صاحب علم ہیں، ان کو تقلید کی کیا ضرورت. ایک کے نزدیک باپ دادا کا رویہ نہیں تھا، ان کو تقلید کی کیا ضرورت. ایک کے نزدیک ہم معصوم سے رابطہ کر لیں گے، غیر معصوم کی تقلید کی کیا ضرورت. یہ تین مختلف نقطۂ نظر ہیں. تو جناب والا میں اس کا آسان سا جواب دے دوں، ہر وہ جو اس تقلید سے الجھ رہا ہے اس کے لیے جواب انتہائی تسلی بخش ہوگا کہ میں پوری ذمہ داری سے، شرعی ذمہ داری سے اس منبر پر بیٹھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اگر یہ اعلان کر دوں کہ جناب جو آپ کی الجھن ہے، آپ تینوں قسم کے الجھنوں رکھنے والوں کا، آپ سب کے لیے میرا ایک جواب ہے کہ آپ تقلید نہ کیجیے. یہ پوری ذمہ داری سے کہنے کا عزم رکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید نہ کیجیے. بات ختم ہو گئی، اب تو مطمئن ہو جانا چاہیے نا. الجھن تھی نا
ابھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ کہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، صرف جواز دے رہے تھے، وجوہات بتا رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے تقلید نہیں کرنا چاہتے، ہم اس وجہ سے تقلید نہیں کرنا چاہتے، وجوہات بتا رہے تھے۔ میں ان ساری وجوہات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تقلید نہ کیجیے، اور اگر اس سے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو جائیے مسئلے کو حل کر لیجئے۔ ہرگز تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے، مجھے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ملی جہاں کہا جائے کہ تقلید کرو، کوئی حکم نہیں ملا کہ تقلید کرو۔ جب کوئی قرآن مجید میں حکم ایسا موجود نہیں ہے کہ تقلید کرو، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ آپ سے اصرار کروں کہ آپ تقلید کیجئے؟ بالکل تقلید نہ کیجیے۔ اگر اس جو جواب سے آپ مطمئن ہوتے ہیں تو بالکل آج سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کل تک آپ کے ذہن میں یہ جواب نہیں تھا تو آج سے میری طرف سے میرا نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید نہ کی جائے، بالکل نہ کی جائے، اور شرعی طور پر آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے کہ صاحب یہ جو پہ عمل کر رہے ہیں کہ تقلید نہ کی جائے، حالانکہ جب اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہوں گے میرے کہنے کے بعد تو یہ خود ایک تقلید ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے بالکل میں حتمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ تقلید نہ کیجیے۔ لیکن جناب والا، جہاں وہ حضرات جو تقلید نہ کرنے کے لیے بہانہ تلاش کر رہے تھے، انہوں نے میرے اس جواب کو اپنے لیے تقویت کا سامان سمجھا، اطمینان پیدا ہوا، تسلی ہو گئی کہ اب تو تقلید کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فقہ تک پہنچنے کے لیے تقلید کے راستے کو اختیار کریں۔ بالکل درست ہے، آپ مطمئن ہو جائیے، لیکن اتنی مہربانی کہ جب میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ جواب دے دیا، آپ کے مسئلے کا وہ حل بتا دیا جس حل کو آپ تلاش کر رہے تھے، جس کو آپ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے یہ کہیں سے سند مل جائے کہ ہم تقلید سے آزاد ہو گئے، تو جب میں آپ کے لیے اس حد تک جا سکتا ہوں تو ایک چھوٹا سا کام آپ یہ میرا کر دیجئے، اور وہ یہ کہ میں نے تو کہہ دیا کہ آپ تقلید نہ کیجئے، اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جب آپ تقلید نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے تو آپ کا مسئلہ حل کر دیا کہ تقلید نہ کیجئے، لیکن اب آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، بتا دیجئے وہ راستہ کہ آپ تقلید نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ تقلید کا حکم کہیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اگر حکم کی بات کریں گے تو حدیث رسول موجود ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرے، اس علم سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ وہ سائنس اور تاریخ و جغرافیہ پڑھتا رہے، وہ یہ جانے کہ منشاء الہی کیا ہے، سبحان اللہ، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ یہ ہر مومن اور مومنہ کا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو آپ کی پڑھی ہوئی نماز میری نجات کا تو سامان نہیں بن سکتی، مجھے بھی یہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کا رکھا ہوا روزہ میری بخشش کا سامان نہیں بن سکتا۔ تو آپ اگر تعلیم حاصل بھی کر لیتے ہیں اور میں محروم رہ جاتا ہوں تو یہ میری محرومی جو ہے کہ آپ کی تعلیم اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ مجھے بہر صورت اگر فرض ہے تو یہ فرض ادا کرنا ہوگا۔ تو شریعت نے تو کہا ہے، زمان رسالت سے تو یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ پہ فرض ہے، اور فرض تو پھر بھی اوقات کے پابند تھے، بالغ ہو گئے تو بالغ ہو کر یہ فرض عائد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ نماز روزہ جو ہے حد بلوغت میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ حج تم پہ فرض کیا گیا ہے، جب استطاعت ہوگی تو اس کو کرنا، اگر استطاعت نہیں ہے تو فرض اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تم چونکہ ابھی فرض کی شرائط نہیں پوری کر رہے ہو اس لیے اطمینان سے بیٹھے رہو، تم پہ تمہاری حد تک حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ابھی وہ شرائط پوری نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد اگر شرائط بھی پوری کر رہے ہیں تو نماز کی بات ہوئی تو دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھ لی تو جب تک اگلی نماز کا وقت نہ آئے اس وقت تک آپ پر کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک فرض حج کر لیا تو اب ساری زندگی پھر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ شوق سے آپ کرتے رہیے، اپنے اعمال میں عمل خیر کا اضافہ کرتے رہیے۔ وہ فرض ایک دفعہ ادا ہو گیا، فراغت ہو گئی، ایک خاص مدت پہ فرض شروع ہوا،
ایک خاص وقت کے لمحے میں فرض ادا کیا اور اس کے بعد وقت کے جو باقی لمحات ہیں اس میں فراغت ہے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا، باقی 11 مہینے فراغت ہے. اب روزہ آپ پہ واجب نہیں ہے، شوق کی بات اور ہے. نماز 5 وقت کی پڑھ لی تو ان 5 وقتوں کے علاوہ دن بھر میں اور کوئی نماز آپ پہ واجب نہیں ہے. تو حج ایک زندگی میں کر لیا، اس کے بعد حج واجب نہیں ہے. ہر ایک چیز کا ایک وقت معین ہے، اس فرض کو اس پہ ادا کر دیا. لیکن یہ ایک فرض جو ہر مومن و مومنہ پہ ہے کہ طلب علم تمہارا فریضہ ہے، اس کے لیے ارشاد ہوا کہ مہد سے لے کے مہد ماں کی آغوش سے لے کے لحد تک، مہد سے لے کے لحد تک. اب مہد سے لے کے لحد تک تو بلوغت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. صبح شام دوپہر کے وقت کی پابندی نہیں ہے. ہر لمحے یہ فریضہ ہر مومن مومنہ اور مومن پر یہ فرض قائم ہے کہ اسے علم حاصل کرنا ہے. تو جناب والا بسم اللہ جائیے، علم حاصل کیجئے اور اس کے بعد آپ شریعت کے مطالب خود سمجھیے، شریعت سے جو نتیجے نکل سکتے ہیں ان کو حاصل کیجئے اور خدا آپ کی منزل کو کامیابی سے انجام تک پہنچائے. اس سے بڑھ کے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ قرآن سے حدیث سے ہم منشائے پروردگار کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنے راستے پہ چلتے جاتے ہیں. ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اتنا علم حاصل کر لیجئے کہ جو آپ کو اس علم سے آگاہ کر سکے، وہ بات بتا سکے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے. جو لوگ یعنی تقلید کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے شہر کراچی میں ایک شخصیت نے باقاعدہ کتاب لکھ دی تقلید کے خلاف، اور اس کو انہوں نے لکھا کہ عملیہ معصومین کتاب کا نام رکھا کہ جیسے مختلف مجتہدین کی طرف سے توضیح المسائل ان کے عملیے شائع ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے براہ راست کہا کہ یہ معصومین کا عملیہ، اس معصومین کے عملیے میں صورتحال یہ ہے کہ کسی مسئلے میں مثلا نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو امام کی ایک حدیث کو نقل کیا وہاں پر انہوں نے. اب اس حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی جو لیے جائیں گے ان معنی سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جس پہ وہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ معنی لکھتے ہوئے اس میں بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی کسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے قول معصوم کو ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے آگے شرح کی یعنی. تو بھائی اسی یعنی کی تلاش میں تو ہم مجتہد تک جاتے ہیں. جو ہم رجوع کرتے ہیں کسی مجتہد کی طرف تو اسی یعنی کی تلاش میں کرتے ہیں. تو تم اگر وہ جو جس کی ساری زندگی اسی یعنی کو سمجھنے میں گزری ہے، تم کہتے ہو اس سے نہ پوچھو اور میں جو آج پہلی مرتبہ قلم اٹھا رہا ہوں تو مجھے سند پر سمجھو. اچھا اب یہ نہ کہیے گا کہ میں کسی پہ الزام رکھ رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے. صورتحال یہ ہے کہ کتاب کے اندر پہلا جو مضمون ہے اس میں یہ کہا گیا کہ مرجع سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا. مرجع جس سے رجوع کیا جائے، جس سے فقہ کو سمجھا جائے، فقہ کے مسائل پوچھے جائیں، وہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا. پورا مضمون اس عنوان کے اوپر لکھا گیا ہے. اچھا یہ تو اندر صفحے الٹنے کے بعد یہ پہلا مضمون نظر آیا کہ مرجعیت صرف اگر کسی کو حق پہنچتا ہے تو معصوم ہے. صفحہ اول پر مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں بہت سے لائقے بھی ہیں، بہت سے سابقے بھی ہیں. یعنی مصنف کے نام سے کچھ پہلے بھی کچھ خطابات ہیں، کچھ بعد میں بھی ہیں. تو جو پہلے خطابات ہیں اس میں ڈاکٹر ہونے کا بھی ذکر ہے، ان کا آیت اللہ ہونے کا بھی ذکر ہے، ان کے حجت الاسلام ہونے کا بھی ذکر ہے، ان کے اور آخر میں ایڈوکیٹ ہونے کا بھی ذکر ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن جس جملے سے لفظ شروع ہوتا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ مرجع سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا مرجع اخبارین، یعنی اخباریوں کا مرجع. تو اب گویا دوسرے لفظوں میں آپ جب مرجعیت کی مخالفت کرتے ہیں، کسی سے تقلید کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تقلید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تقلید نہ کرو، میری تقلید کرو. اس کو مرجع نہ مانو، اس عالم کو مجھے مرجع مانو. تو جب صورت احوال یہ ہو تو پھر اب ہمیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں اس میں مصلحت صرف اپنی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. لیکن نہیں، آئیے ہم ذرا بات کو آگے بڑھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تقلید نہیں کرتے. میں نے عرض کر دیا نا
اجازت ہے، موقع ہے، تقلید نہ کیجیے، لیکن شریعت کے احکام کو سمجھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو جاننا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، اس کے قواعد و ضوابط جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ قواعد و ضوابط آپ کہاں سے جانیں گے؟ آپ کہیں گے جناب ہمیں تو ہمارے والدین نے نماز سکھا دی، ہمیں بہت ضرورت کبھی پیش آئی تو ہم نے محلے کے جو مولانا تھے ان سے پوچھ لیا کہ صاحب یہاں پہ فقہ کا یہ بتائیے کہ نماز قصر ہو گئی کہ نہیں، میں نے اتنا سفر کیا ہے، اتنے دن ٹھہرنے کا میرا ارادہ ہے، بتائیے قصر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ روزہ جو میں نے آج رکھا ہے سفر بھی ساتھ اس کے کیا ہے تو کیا یہ روزہ روزے میں شمار ہوگا یا قضا کرنی پڑے گی؟ اس نوعیت کے سوالات کسی صاحب سے پوچھ لیے، انہوں نے بتا دیا اور چنانچہ ہماری زندگی آرام سے گزر گئی۔ تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ جناب والا جس وقت آپ والدین سے سیکھ رہے تھے تو والدین کی تقلید کر رہے تھے، محلے کے مولوی سے پوچھ رہے تھے تو مولانا کی تقلید کر رہے تھے۔ یہ تو ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جو دین آیا ہے، یا تو ان ائمہ سے ہمارا براہ راست رابطہ ہوتا، ہم جاتے اور ان سے پوچھ لیتے۔ یہ تو اس دور کے لوگوں کو بھی میسر نہیں تھا جس دور میں ان ائمہ کی موجودگی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھی، جب رابطہ آسان تھا تب بھی لوگ ائمہ کے پاس اپنے نمائندوں کو بھیجتے تھے، مسائل لکھ کے بھیجتے تھے یا ان کے سپرد کرتے تھے کہ مسائل پوچھ کے اور ہمیں آ کے امام کے فرمان سے آگاہ کیا جائے۔ وہ لوگ جا کے بتاتے تھے کہ امام کا اس مسئلے میں یہ حکم ہے۔ تو اب اگر آج یہی کام ہم کسی اور عالم سے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں صاحب اس کی تقلید نہ کی جائے۔ جناب والا بالکل نہ کیجیے تقلید، لیکن علم حاصل کرنا تو ضروری ہے نا۔ اب وہ علم کتنا علم ہو اور کس چیز کا علم ہو، فقہ کے احکامات کو جاننے کے لیے، فقہ آل محمد سے آگاہ ہونے کے لیے، فقہ جعفریہ سے آگاہ ہونے کے لیے فقہ کیا ہے؟ قوانین کا مجموعہ۔ اگر زیادہ ٹیکنیکل تعریف کروں تو ٹیکنیکل تعریف یہ ہے کہ فقہ نام ہے دین کے استدلالی علم کا، دین کا استدلالی علم۔ دین یعنی وہ جو کچھ خدا اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ دین ہے۔ یہ تو دین کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ استدلالی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دلیل سے واقف ہونا ہے جو کسی قانون کو قانون بناتی ہے، اس دلیل سے آگاہ ہونا، یہ استدلال ہوا۔ اور استدلالی علم، دین کا استدلالی علم فقہ کہلاتی ہے۔ علم کیا ہے؟ یعنی اس استدلال کو جان لینا کہ جو ہمارے دین کو جاننے کے لیے، دین کے اس مسئلے کو بحیثیت قانون کے ثابت کرتی ہے۔ اس علم کا نام ہے فقہ۔ اب جب یہ علم ہے تو اب اس پہ استدلال کیا ہے؟ ہلکی پھلکی باتیں سننے کی عادت کم از کم میرے محترم مجمع کو تو نہیں ہے۔ ذرا یہ سن لیجئے کہ یہ استدلالی علم کیا ہے۔ دین کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا فکری پہلو ہے جس کا نام ہے عقائد، اور اس کا ایک عملی پہلو ہے جس کا نام ہے اعمال، عبادات۔ زیادہ واضح انداز میں فقہ کی اصطلاحیں ہیں، کچھ ایک دین کا جزء اس کو کہتے ہیں اصول دین، اور ایک دین کا جزء فروع دین۔ دونوں کے لیے استدلال کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ دلیل جو آئے گی اصول کی دلیل اور ہے، فروع کی دلیل اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اصول کی دلیل ہے عقل، اصول کی دلیل ہے عقل، اور فروع کی دلیل ہے نص، نون صاد نص۔ نص اتھارٹی، حوالہ، کہ یہاں معصوم نے یہ فرمایا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے۔ جب تک قول معصوم، فعل معصوم نہ ہمارے سامنے آ جائے اس وقت تک نص نہیں ہے۔ نص کی ضد ہے قیاس، یعنی جہاں عمل کے لیے بنیاد تلاش کی جائے معصوم کے عمل میں،
معصوم کے قول میں، تو یہ تو نص کی تلاش ہے. اور جہاں عمل کی بنیاد تلاش کی جائے اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، یہ ہوگا قیاس. ہمارے یہاں قیاس کی گنجائش نہیں ہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ، نعرہ حیدری. ہمارے یہاں صرف اصول میں عقل ہے، وہاں نص نہیں ہے. یعنی خدا کو خدا واحد مانو اس لیے نہیں کہ رسول نے کہا ہے، اس لیے کہ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ خدا واحد ہے. اگر اس لیے کہ رسول تو بعد میں کہے گا، رسول کو رسول مانو گے تب رسول کے کہے ہوئے کو مانو گے نا. رسول کی بات نص تب بنے گی جب پہلے ان کو رسول مان لو. اب یہ رسول کیسے مانو گے؟ اگر نص بنیاد ہو رسول کو ماننے کے لیے تو پھر قیامت تک رسول کو مانا جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے نص آئے تو پھر مانیں گے. اور نص تب بنے گی، ان کا قول ہمارے لیے اتھارٹی تب بنے گا کہ جب ہم ان کو خدا کا رسول مانتے ہو. تو یہ ایک عجیب سی بحث ہو جائے گی کہ اس میں سے کون سی چیز پہلے ہو. نص بنتی نہیں جب تک ان کو رسول نہ مانا جائے، اور رسول مانتے نہیں جب تک نص کے ذریعے سے نہ کہا جائے، یعنی خود رسول نہ کہیں. تو اس لیے رسول کو رسول ماننے میں، رسالت کو ماننے میں، امامت کو ماننے میں، قیامت کو ماننے میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. خود حضور کو ماننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. بے شک. اسی لیے کہا گیا کہ اصول میں تقلید کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تو آپ کو اپنی عقل سے پوچھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فلسفہ یہ سارا فلسفہ پڑھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی بڑی دلیلیں ہوں جو ساری دنیا کو مطمئن کر سکیں، لیکن خود میرا مطمئن ہونا ضروری ہے. بے شک. یعنی ایسی دلیل موجود ہو جو مجھے مطمئن کرتی ہو کہ ہاں بھائی میں تو مانتا ہوں کہ خدا ہے اور میں مانتا ہوں کہ خدا واحد ہے. جیسے کسی بڑھیا سے پوچھا گیا، بیٹی چرخا کاٹ رہی تھی کہ تم خدا کو مانتی ہو؟ ہاں مانتی ہوں. کیسے مانتی ہو؟ کیا دلیل ہے؟ اس نے چرخا کاٹتے کاٹتے چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ گئی. کہا یہ چرخا چل سکتا ہے بغیر میرے ہاتھ لگائے؟ انہوں نے کہا نہیں چل سکتا. کہا جب میرے ہاتھ لگائے بغیر یہ چرخا نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے. اب کسی فلسفی کے نزدیک یہ دلیل قابل قبول ہو کہ نہ ہو، کسی منطقی کے نزدیک اس میں استدلال کی بات ہو یا نہ ہو، وہ مطمئن ہو گئی. بس اس حد تک عقل ہونا ضروری ہے دین کے اصول کو سمجھنے کے لیے. لیکن فروع جو ہے وہ عقل سے نہیں دریافت ہوگا، اس کے لیے نص کی ضرورت ہے. اس کی دلیل نص ہے کہ جب کبھی یہ سوال ہو کہ نماز کیسے پڑھیں تو حضور نے کہہ دیا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو. اب مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں قول معصوم یہ ہے، فعل معصوم یہ ہے، اس طرح معصوم نے عمل کر کے دکھایا ہے. اب یہ کیوں ہے کہ وہاں عقل ہے اور یہاں نص ہے؟ ذہن الجھے نہیں تو ایک جملہ یہاں پہ وضاحت میں کہہ دوں، ذرا تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو عقل کا استعمال کہاں کرنے کی اجازت ہے؟ جہاں کوئی اور ذریعہ علم نہیں. اللہ نے ایک ہادی آپ کو باطن میں دیا ہے، ایک ہادی باہر دیا ہے. ایک پیغمبر اندر ہے آپ کے وجود میں بیٹھا ہوا، اور ایک پیغمبر باہر ہے. باہر کے پیغمبر کو رسول کہا جاتا ہے اور جو اندر کا پیغمبر ہے اس کو عقل کہا جاتا ہے. کچھ منزلیں ہیں جو عقل طے کراتی ہے، وہاں پیغمبر کا دخل نہیں. یعنی پیغمبر تک پہنچانا عقل کا کام ہے، پیغمبر تک پہنچانا عقل تک کام ہے. اور اب زندگی کے طور طریقے بتانا یہ رسول کا کام ہے، اس پیغمبر کا کام ہے، وہ یہ کام سر انجام دے گا. کیوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سا شعبہ حیات ہمارے لیے مناسب رہے گا، اس کا فیصلہ کرنا آپ کی عقل و دانش پہ منحصر ہے. اپنی تعلیم کو دیکھیے، اپنی استعداد کو دیکھیے، اپنی صلاحیت کو دیکھیے، اس کے بعد جہاں دل چاہے جا کے کسی سول سروس کے امتحان میں بیٹھیے، چاہے فوج کے کسی مقابلے میں بیٹھیے، چاہے جا کے بازار میں تجارت شروع کیجیے، یہاں مکمل آزاد ہیں. فرض کیجیے کہ آپ نے زیادہ بہتر مثال یہ سمجھ میں آئے گی کہ فرض کیجیے کہ آپ نے انتخاب کیا کہ میں فوج جوائن کروں گا. اہلیت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، چنانچہ منتخب ہو گئے فوج میں. اب یہاں تک تو اپنی عقل کا فیصلہ تھا،
اپنا فیصلہ تھا، اپنی رائے سے گئے تھے. جیسے ہی فوج میں گئے اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے یہاں کیا کیا قاعدے ہیں، لباس کیسا پہنا جائے، اٹھنے بیٹھنے کے قانون کیا ہوں گے، دفتر میں آنے جانے کے اوقات کیا ہوں گے. اب یہاں پر ہر چیز میں دیکھی جائے گی کہ آرڈر آف دا ڈے کیا ہے، جو دوسرے رولز ریگولیشن ہیں وہ کیا ہے، رولز آف بزنس کیا ہیں، ان سب کی ضرورت کب پڑنے کی ضرورت پیش آئی، قاعدے قانون دیکھنے کی کب ضرورت پیش آئی، جب میں نے فوج کو جوائن کر لیا. فوج کے جوائن کرنے میں تو اپنی عقل استعمال کیجئے، فوج جوائن کرنے کے بعد ان قواعد کی پابندی لازمی ہو جائے گی جو وہاں پہلے سے موجود ہیں. شریعت میں اصول کے معاملے میں عقل استعمال کیجئے. مرضی ہے مسلمان ہوئیے، عیسائی ہوئیے، یہودی ہوئیے، جو دل چاہے ہو جائیے، لیکن اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے. جب عقل سے فیصلہ کر لیا اور ایک منزل پا لی تو اب اس کے بعد وہاں جب آ گئے اس ڈسپلن کو قبول کر لیا تو اب اس ڈسپلن کی جتنی بھی شاخیں ہیں اس میں بار بار پوچھنا پڑے گا، اے خدا کے رسول یہاں میں اٹھوں کیسے، بیٹھوں کیسے. ہماری دلیل جو ہے استدلال، دین کا استدلالی علم، یہ ہے فقہ. تو جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے اس میں استدلال کیا ہوگا کہ ہمارے عقلی دلیل موجود ہو ہر اصول کو ثابت کرتی ہوئی. لیکن جب فروع کی بات آئے گی تو وہاں پر پھر اب عقل کام نہیں کرے گی، وہاں بنیاد بنے گی نص. اب یہ ایک اور ضمنی بحث ہے کہ اصول میں عقل کا کیا، فروع میں عقل کا کیا مقام ہے. تو اتنا عرض کر دوں کہ فقہ کے قانون سے واقف ہونے کے لیے نص سے آگاہ ہونا ضروری ہے. نص کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ جان سکے یہ منشائی الہی یہاں کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نص بتائے گی، کوئی معصوم بتائے گا. لیکن اس معصوم کے اس عمل پر، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے پھر عقل کی ضرورت پیش آئے گی. قانون تک پہنچنا نص کے ذریعے ہوگا، قانون پر عمل کا طریقہ عقل بتائے گی. عقل سے ناتعلقی نہیں ہوئی، فروع میں بھی عقل رہی، لیکن ابھی ضمنیات ہیں، میں اس کی وضاحتوں میں جا کے آپ کے ذہن کو الجھانا نہیں چاہتا. تو بنیادی طور پر طے ہوا کہ اصول دین کے لیے تو عقل کی ضرورت تھی، فروع دین کے لیے نص کی ضرورت تھی. فروع دین یوں تو فقہ جو ہے استدلالی علم دین کا، دین اصول بھی ہے، دین فروع بھی ہے. چنانچہ استدلالی علم دین کا ہو تو وہ بھی فقہ ہے، اور استدلالی علم فروع کا ہو تو وہ بھی فقہ ہے. لیکن عرف عام میں اس کو علم کلام کہا جاتا ہے اور اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے. علم کلام جہاں عقل استعمال کی جائے اصول کو سمجھنے کے لیے، اور فقہ نام ہے اس استدلال کو تلاش کرنا جو ہمیں فروع کے متعلق وضاحت کر سکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوف، جہاد وغیرہ، جو اس کی تفصیلات بتا سکے. یہ سب فروع دین ہے اور اس کے لیے نص کا تلاش کرنا ضروری ہے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فقہ جعفری تک پہنچنے کے طریقے کی. ہمیں طریقہ معلوم تھا تقلید، ہم نے کہا تقلید نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی. تو اب تقلید نہیں کرنی تو ہمیں کسی بھی فروعی مسئلے کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے براہ راست نص تک پہنچنا ہے. نص تک یعنی امام کا، معصوم کا ارشاد اس سلسلے میں کیا ہے، معصوم کا عمل اس سلسلے میں کیا ہے، یا قرآن مجید نے اس سلسلے میں کیا پہنچایا ہے، تو اس نص تک پہنچنا ہے. تو اب چلیے، میں نے کہا میں تقلید نہیں کروں گا اور میں براہ راست تعلیمات آل محمد تک پہنچوں گا. تو اس کے لیے اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ مجھے نص تک پہنچنا ہے. تو نص کے لیے پہلی بات آئی قرآن مجید. سب سے بڑی نص تو قرآن ہے نا، جو سامنے موجود ہے. اس قرآن تک اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تمام آیات سے، اس میں موجود احکامات سے واقف ہونا ہمارا ضروری.
ان احکامات سے واقف ہونے کے لیے پھر ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر قول معصوم تلاش کریں، کیونکہ آیتوں کے ظاہری مطلب کچھ اور ہیں، باطنی معنی کچھ اور ہیں، اور صرف ایک باطنی معنی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے کہا گیا جو حدیث میں الفاظ آئے کہ قرآن کے ایک ظاہر کے 70 باطن ہیں، اور 70 باطن میں سے ہر باطن کے 70 مزید باطن ہیں۔ یعنی قرآن مجید تہ در تہ اپنے دنیا کے کائنات کے سارے علوم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اب اس قرآن مجید سے آگاہ ہونا چاہیے۔ کتنا آگاہ ہونا چاہیے؟ کس حد تک آگاہ ہونا چاہیے؟ کم از کم ان آیات سے تو آگاہ ہونا چاہیے جس کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں۔ ہم خود تمام باطن سے واقف نہیں ہو سکتے، اس لیے پھر ضرورت ہے کہ آیت کی تشریح کے لیے بھی نص ڈھونڈی جائے، آیت کے معنی و مفہوم کے لیے بھی نص ڈھونڈی جائے۔ تو پہلی منزل تھی قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ میں تو قرآن مجید کے 2 سپاروں کا ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگا اور باقاعدہ درس قرآن بھی شروع کر دیا اور کہہ دیا قرآن کے اندر جو کچھ ہے مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، پر اس میں یہ ہے کہ شرک نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے سر، چونکہ میں آپ کے ویسے تو میں اصلاً آپ ہی کا شہری ہوں، اب رہائش کے اعتبار سے اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ اسلام آباد سرکاری ملازمین کا شہر، وہاں جب تک ملازم ہوتے ہیں اس وقت ہم کسی نہ کسی خدا کی اطاعت ہر دور میں کرتے ہیں۔ جس وقت ہم برسر عہدہ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم فرعون کی تقلید میں ہوتے ہیں، جس دن فارغ ہوتے ہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد خدا یاد آ جاتا ہے، اور اس وقت ہم کام یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید اٹھایا، اس کے 2 پارے یا 3 پاروں کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے کہا جی میں نے خلاصہ نکال لیا ہے قرآن مجید کا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ درس شروع کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر درس دینے والا گریڈ 20 کا ہے تو اس کے درس کے جو شرکا ہیں وہ گریڈ 19 اور 18 کے حضرات ہوں گے، اور اگر گریڈ 19 کا ہے تو اس کے حساب سے اس سے لوور درجے کے جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا اچھا مزیدار سا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب جنہوں نے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیا ہے ترجمہ کر لیا ہے وہ آ کے اور ایک درس دے دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن کی معرفت کے سارے مرحلے طے کر لیے۔ لیکن جناب والا اس قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں اب میں تو نکلا ہوں نا، تقلید نہیں کرنی ہے مجھے، تو اب مجھے کرنا کیا ہے کہ پہلی منزل آئی کہ وہ جو نص کے بنیادی ماخذ ہیں ان میں سے سب سے پہلا ماخذ جو تھا وہ قرآن تھا، تو اب قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ایک تفسیر، ہمارے قرآن کی تفسیر کی بہت سی اقسام ہیں، یعنی کسی نے فلسفے کی بنیاد پر قرآن مجید کی تشریح و توضیح کی، کسی نے ادب کے پہلوؤں سے قرآن مجید کو دیکھا کہ اس کے اندر یہ ادبی خوبصورتیاں، یہ حسن ہے، کسی نے صرف احکام کے حوالے سے قرآن مجید کو دیکھا۔ ایک قرآن کی تفسیر کہلاتی ہے، اس کو تفسیر معصور کہتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں یعنی ہمارے یہاں ہمارے مسلک میں اسی تفسیر معصور کو تفسیر روائی بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر معصور یا تفسیر روائی کیا ہے؟ معصور اثر پر مبنی تفسیر، اثر کہتے ہیں یعنی حدیث کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے اثر، جہاں قول معصوم موجود ہو اس کو اثر کہیں گے۔ تو ایسی تفسیر کے جو اثر کی روشنی میں ہو، یعنی معصوم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسی کو تفسیر روائی کہتے ہیں کہ روایت کی بنیاد پر تفسیر کی جائے، یعنی اپنے عقل و دانش سے نہیں بلکہ یہ کہ معصوم کا یہ قول ہے، یہ حدیث ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت بھائیوں کے ہاں تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، وہ تفسیر معصور کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں تفسیر روائی ہے، تفسیر معصور میں سب سے نمایاں نام ہے تفسیر البرہان کا۔ حاشم بہرانی جو علامہ مجلسی کے ہم اثر ہیں، انہوں نے یہ 5 جلدوں میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ یہ تفسیر ہے، اس میں قرآن مجید کی آیتوں کی شرح ہے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔ امام نے جو کوئی تفسیر کے طور پر کسی امام نے کسی آیت کے سلسلے میں فرمایا، کسی نے کسی اور کی آیت کے سلسلے میں فرمایا، تو ان تمام اثرات کو، ان تمام روایتوں کو جمع کر لیا گیا ہے۔ یہ 5 جلدوں میں تفسیر لکھی گئی ہے۔ علامہ جناب حاشم بہرانی سید حسینی سید تھے، جناب حاشم بہرانی بہت پائی شخصیت ہیں، ان کی تفسیر البرہان یہ تفسیر روائی ہے۔ اس تفسیر روائی میں 5 جلدوں میں تفسیر مشتمل ہے۔ ذرا ایک جملہ سن لیجئے کہ یہ جو صحیح بخاری ہے اس کی ٹوٹل حدیثوں کی تعداد 7,500 ہے۔
جو اس وقت حدیثیں ہیں نا نمبر شمار 1 2 3 4 5 لکھتے جائیے تو وہ کوئی 7,500 7,200 کچھ بنتی ہیں، لیکن ان میں کئی حدیثیں ہیں جو 6 مرتبہ 7 مرتبہ مختلف بابوں کے تحت الگ الگ آتی رہی۔ جب آپ یہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہی حدیثیں ان مقررات کو بار بار آنے والی حدیثوں کو ایک ایک کر کے شمار کریں، تو یہ میرا شمار نہیں ہے، علماء نے جنہوں نے کام کیا ہے یہ ان کا شمار ہے کہ انہوں نے بتایا کہ صحیح بخاری کی کل حدیثوں کی تعداد 2,500 ہے، اور 2,500 بھی میں مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحیح اعداد 2,276 ہے، کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ کل حدیثیں ہیں جو تکرار کی وجہ سے 7,500 ہو گئی ہیں، ورنہ اصل حدیثیں جو ہیں وہ 2,2500 حدیثیں بنتی ہیں، 2.5 کر لیجئے، 2,500 حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر۔ اب جو تفسیر معصور یا تفسیر روائی ہمارے یہاں لکھی گئی تفسیر البرہان، اس کے اندر جناب ہاشم بارانی نے 12,000 حدیثوں کا حوالہ دیا ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے جو پہلا سورس تھا فقہ کو جاننے کے لیے، اللہ کی منشا کو، اللہ کی شریعت کو جاننے کے لیے جو پہلا سورس تھا، اس میں علم کی یہ سطح ہو کہ کم از کم 12,000 حدیثوں کا تو علم ہو۔ یہ 12,000 ابھی تفسیر المیزان اس زمانے میں لکھی گئی ہے، جناب محمد حسین طباطبائی کی بڑی مشہور معروف تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر 5,000 حدیثیں ہیں جن کے اوپر الگ الگ تحقیق کر کے کہ ہر اعتبار سے دیکھ کے جن کی راوی بھی صحیح ہے اور ان کا سلسلہ بھی وہ ہے، یعنی ہر اعتبار سے قابل قبول ہے، وہ حدیثوں کی تعداد جو محقق ہیں جن پہ تحقیق کی گئی ہے، پوری طرح سے ریسرچڈ ہیں، ان حدیثوں کی تعداد 5,000 ہے۔ تو 5,000 کم از کم 5,000 کا تو علم ہونا حدیثوں کا۔ اب ذرا سوچ لیجئے کہ میں چلا ہوں تقلید نہ کرنے کے لیے، تو پہلی منزل پہ 12,000 حدیثوں کا علم ہو یا کم از کم 5,000 کا ہو؟ اچھا جناب، اس کے بعد کا مرحلہ آیا کہ اب یہ احکامات دیکھنے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد، اس کے لیے ہمیں احکامات کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر ہمارے یہاں کتاب ہے وسائل الشیعہ، جناب حر عملی اس کے ترتیب دینے والے ہیں، 20 جلدوں میں یہ کتاب ہے، 20 جلدوں میں کتاب ہے، اور اس کے اندر جو بھی فقہ کا مسئلہ بیان کیا گیا اس کے ساتھ اس کی روایت درج کی گئی ہے کہ امام نے یہ فرمایا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نماز یوں پڑھی جائے، روزہ یوں رکھا جائے، اس کے اندر یہ حکم اور اس کے اندر یہ حکم، پوری ایک ایک موضوع کے اوپر ایک ایک جلد ہے ان کی، 20 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس 20 جلدوں میں جو احادیث نقل کی ہیں جس کی بنیاد پر احکامات نکالے گئے ہیں ان کی تعداد ہے 35,850۔ یاد رکھیے گا وسائل الشیعہ جناب حر عاملی جن کا مزار مشہد مقدس میں امام کے روضے کے گوشے میں ایک طرف واقع ہے، اور مقام حر عاملی کہلاتا ہے، بلکہ اردو کی مجالس وہاں پہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم قدر سبیل کے لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں جانے کا موقع ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ان حر عاملی کی کتاب ہے، 20 جلدوں میں لکھی گئی۔ اچھا، اس کے اوپر ایک چیز لکھی آتی ہے مستدرک۔ مستدرک یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی عالم نے کچھ اصول بنائے ہیں کہ میں حدیثوں کا انتخاب کروں گا، میرے نزدیک یہ راوی ہیں جن کی حدیثوں کو قبول کیا جائے، جو بھی اس نے پیمانہ مقرر کیا ہے، اس پیمانے کو استعمال کرتے ہوئے معلوم ہے کہ جی انہوں نے 4 راوی نقل کیے، لیکن انہی کے راویوں کی کچھ اور حدیثیں بھی ہیں جو ان کی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم 2 کتابیں ہمارے بھائیوں کی تھیں، تو اس کے اوپر حاکم نیشاپوری ایک شخصیت تھے، انہوں نے لکھی مستدرک علی الصحیحین، ان 2 صحیح کتابوں کا مستدرک، یعنی وہ انہوں نے ضمیمہ کہہ لیجئے، ایک انیسچر کہہ لیجئے کہ یہ حدیثیں بھی انہی کے معیار کے مطابق ہیں، لیکن انہوں نے درج نہیں کی کسی وجہ سے، تو میں اس کو جمع کر رہا ہوں۔ چنانچہ بخاری صاحب نے جہاں بڑی بہت یعنی چیزیں منتخب کر کے کچھ حدیثیں نکالی تھی، انہی راویوں کی وہ حدیثیں جو بخاری صاحب نے چھوڑ دی تھی وہ اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ امام بخاری تو بڑے کامیاب ہو گئے تھے یہ سمجھ کر کہ میں نے حدیث غدیر کا ذکر نہیں کیا، من کنت مولا فاضل مولا، اگلی نسلوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن مستدرک کے اندر انہوں نے جمع کر دیا کہ جناب جن راویوں سے وہ اور حدیثیں لے رہے ہیں ان سب نے مل کے اس حدیث کو نقل کیا۔
مستدرک وہ کتاب ہے جو کسی کتاب کے اصول کی بنیاد پر جو باقی رہ گیا ہو اس کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ وسائل شیعہ کا بھی مستدرک لکھا گیا اور وہ حدیث جمع کی گئی جو انہی مسائل کے متعلق اور بھی موجود تھیں. ان کی تعداد بھی مستدرک کی حدیثوں کے برابر ہے. مستدرک کی حدیثیں کتنی ہیں؟ 35,850. تقریباً اتنی حدیثیں مستدرک میں ہیں. گویا 70,000 حدیثیں ہوں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز روزہ کیسے کیا جائے. یہ علم فقہ کی بات ہے کہ جہاں احکامات حاصل کرنے ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی تو اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے ہمارے ماخذ. ابھی ائمہ کی دعائیں ان سے بھی احکام شریعت نکلتے ہیں. ائمہ کے مناقب کوئی ایسی حدیث ہے. دیکھیے حدیث کی قسمیں ہیں. مثلا کچھ حدیثیں ہیں جو کسی حکم شرع کو بیان کرتی ہیں تو یہ حدیث احکام کہلائیں گی, یہ آیات احکام کہلائیں گی کہ اس کے اندر کوئی حکم موجود ہے, یہ کرو یا یہ نہ کرو. کچھ ایسی چیزیں جہاں سے مدح کی گئی ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے قرآن مجید کہے کہ لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا, تو یہاں پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے ایک گھر والوں کی. ایک اہل بیت ہیں جن کی خاص گھر والے لوگ ہیں, اہل البیت ہیں جن کے لیے فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اس سے بظاہر کوئی حکم شرع اخذ نہیں ہوتا. تو اب جس سے حکم شرع اخذ ہو وہ تو احکام, وہ آیات احکام ہیں اور اس طرح حدیث احکام ہیں. جن سے حکم شرع کے بجائے کسی کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہو وہ مناقب کی, فضائل کی حدیث ہے یا آیت ہے. لیکن صاحبان نظر ایسے ہیں کہ انہوں نے مناقب کی حدیثوں پر بھی کام کیا فقہی نقطہ نظر سے. مثلا یہ جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں یہ مناقب کی حدیث ہے. اس میں منقبت ہے نا, فضائل بیان کیے گئے آل محمد کے. لیکن ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا, جناب آیت اللہ محمد شیرازی. انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی من فقہ الزہرا, جناب زہرا کی فقہ. اب ان کے 2 بیانات ایسے مل گئے تھے. ایک یہ حدیث کے ساتھ جو جناب سیدہ نے روایت فرمائی ہے, ایک یہ, اور ایک وہ خطبہ جو آپ نے دربار کے اندر دیا تھا. اس سے انہوں نے احکامات شرع نکالے. مناقب کی حدیث ہے, اس سے احکام شرع نکالے. 3 جلدوں میں کتاب ہے, عربی میں کتاب ہے, اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا. لیکن بات اور یہ جناب یہ حدیث کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے جو ایک عالم نے کیا کہ انہوں نے مناقب کی, فضائل کی حدیث سے احکام شریعت اخذ کی ہے. اب اندر کو اس پر بحث ہے کہ احکام شریعت کس اعتبار سے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے احکام شریعت جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے متعلق 5 میں سے کوئی حکم دے تو وہ حکم شریعت ہے. یعنی یا یہ بتائیں کہ یہ حرام ہے, یا یہ بتائیں کہ یہ حلال ہے. حلال کی بھی صورتحال یہ ہے, حرام کی بھی صورت یہ ہے کہ ایک تو حرام مطلق, ایک حرام وہ ہے کہ جس کو ہم مکروہ کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے تو بہترین کا باعث. تو یا تو کہیں کہ حرام ہے تب بھی شرعی حکم ہے. اگر یہ کہتے ہیں یہ عمل یا یہ چیز یا یہ کام مکروہ ہے تب بھی شرعی حکم ہے. یہ کہیں کہ یہ عمل واجب ہے تب بھی شرعی حکم ہے. اگر یہ کہا جائے یہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے تب بھی شرعی حکم ہے. اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو وہ چیز ہوگی مباح. یہ 5 کیفیتیں ہوں گی. جب ان 5 کیفیتوں میں سے کسی کیفیت کا کسی پہ اطلاق کیا جائے تو یہ قانون ہوگا. سبحان اللہ. یہ چیز واجب ہے, یہ چیز مستحب ہے, یہ چیز مکروہ ہے, یہ چیز حرام ہے, یا یہ چیز مباح ہے. مباح وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. مستحب وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے, نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. مکروہ وہ ہے کہ نہ کرنے میں ثواب ہے لیکن اگر کر لیں تو گناہ نہیں ہے. حرام کا کرنا شرعیاً گناہ ہے, واجب کا نہ کرنا شرعیاً گناہ ہے. جی یہ 5 چیزیں ہیں. اب ان 5 چیزوں کے ان میں سے کوئی بھی چیز کا اگر حکم نکلے تو وہ حکم شرع ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث مناقب ہے اس میں یقیناً واجبات کے تو کوئی حکم نہیں ہے, لیکن مستحبات تو ڈھیروں معلوم ہوتے ہیں.
گھر میں آ کے کسی کو کیا کرنا چاہیے، چھوٹے کو بزرگ کو کس طرح سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب کیسے دینا چاہیے، صدقہ کے احکامات ہیں۔ تو انہوں نے ڈھیروں احکامات نکالے ہیں، تقریباً کوئی 300 کے قریب احکام نکالے ہیں حدیث کے سامنے سے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ جو 35,850 حدیثیں تھیں اور پھر مستدرک کی بھی تقریباً اتنی حدیثیں، وہ 70,000 حدیثیں ایک طرف، اب اگر مناقب کی حدیثیں بھی سامنے لے کے بیٹھے اور اس سے بھی فقہ بھی دیکھنے لگے تو اب کتنا علم درکار ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ ان مناقب کی حدیثوں کو بھی علم ہو، ائمہ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں سے بھی بہت سے احکام نکلتے ہیں۔ جناب امیر کی دعائیں ہیں، صحیفہ الویہ بھی موجود ہے، صحیفہ کاملہ بھی موجود ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں جو بہت سے ائمہ سے منسوب ہے، ان سب سے بھی احکام شریعت نکلیں گے۔ تو اس ماخذ کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس سے بھی ہمیں نتیجے نکالنے پڑیں گے۔ صرف یہی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حدیث جب ارشاد فرمائی گئی تھی اس وقت کے حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، یعنی اس آیت کی تاریخ کے اوپر بھی پوری نظر ہو، تاریخ کا بھی پوری طرح سے علم ہو۔ خالی فقہ کی حدیثیں جان لینے سے گزارا نہیں ہوگا، یہ بھی جاننا پڑے گا کہ حالات کیا تھے، کس فضا اور کس ماحول میں یہ بات کہی گئی۔ جب تک پس منظر نہیں معلوم ہوگا، مثالیں دینے پہ آؤں تو بس آج کی رات اسی میں سر ہو جائے گی کہ جہاں حالات کی وجہ سے منشاء امامت بالکل بدل جاتا ہے، جب پس منظر سامنے آتا ہے تو مفہوم امام بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور جو معنی ظاہرہ ہوتے ہیں اس کے برعکس کچھ اور معنی مراد لینے پڑتے ہیں۔ تو غرض یہ بھی ایک صورتحال، اس سے آگاہی ضروری ہے۔ اچھا یہ سب تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے تو وہ عربی زبان میں اور جو حدیثیں ہیں وہ عربی زبان میں۔ عربی زبان سے واقف ہو، کتنی عربی، وہ کیفا حالکہ کی حد تک کی عربی نہیں بلکہ اتنی عربی کہ جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی تھی اس وقت ان الفاظ کے یہ معنی تھے۔ ہر زبان 200-300 سال کے بعد اپنے الفاظ کے معنی بدل لیتی ہے۔ سر سید احمد خان جب تہذیب الاخلاق نامی رسالہ نکالے تو اس کے اندر ایک پورا مضمون لکھے خودی کے اوپر، اور اس میں کہا خودی سے بڑھ کے لعنت کوئی نہیں ہے، یہ کسی انسان میں نہیں پائی جانی چاہیے، یہ انسان کی پستی کی علامت ہے۔ اور علامہ اقبال جو سر سید سے بہت ہی قریب زمانے میں ہے، جب ان کے یہاں خودی آئے تو وہ یعنی ایسی چیز بن جائے کہ اس کی عظمت خدا کو اس مقام پہ لے آئے کہ وہ بندے سے پوچھنے لگے کہ تمہاری مرضی کیا ہے۔ ان کے یہاں خودی کا مطلب ہے خود ستائی، خودی کا مطلب ہے غرور۔ سر سید احمد خان کیا خودی کا مطلب ہے غرور، اپنی ذات کے اوپر گمان، میرے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں، یہ تصور، یہ ہے خودی کا معنی۔ اور علامہ اقبال کیا خودی ہے معرفت ذات، لفظ وہی ہے، معنی بدل گئے نا۔ اب اگر سر سید کے کلام میں خودی ملے تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اقبال کے کلام میں خودی ملے تو معنی کچھ اور ہوں گے۔ ایک عربی کا لفظ امام کے زمانے میں کیا مفہوم رکھتا تھا، آج اس کے معنی کچھ بھی ہو، جب تک اس مفہوم سے آگاہ نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کر سکتے۔ تو صرف زبان سے آگاہی نہیں کہ روزمرہ کا سودا خرید سکے دکان سے جا کے، بلکہ زبان کے درجہ بدرجہ وقت بوقت ہونے والی تبدیلیوں سے بھی آگاہی ہو، ہر دور میں اس کا مزاج کیا تھا اس سے آگاہی ہو، لفظ کہاں سے سفر کر کے کہاں تک پہنچ گیا اس سے آگاہی ہو، تب جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے کچھ آتا ہے۔ اب بتائیے، تقلید کیجیے، تقلید نہ کیجیے۔ یاد آ رہا ہے کہ وہ مولانا تقریر کر رہے تھے کہ وہ جو پل صراط ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی صفات بتائیں، تو اس نے کہا، سننے والے نے کہا کہ جی صاحب کیوں نہیں کہتے کہ نہ گزرن والی گل
اب جو میں نے اتنی باتیں کی تو اس سے شاید آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ بھئی کون ہے جو 70,000 حدیثوں کا علم حاصل کرے گا، کون ہے جو اتنا پڑھے گا؟ تو یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ناممکنات میں سے ہیں۔ جناب والا ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ ماضی کے لوگوں کے قصے کو پدرم سلطان بود کہنے والے اور ہوں گے۔ ہمارے یہاں دور حاضر میں اگر میں علماء کی تفصیلات بتاؤں کہ کیا کیا حیثیتیں اور کیا کیا کیفیتیں ہیں، یعنی یہ تو ماضی کے ہو گئے کہ عمر عاملی نے 20 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھ دی جس میں 35,850 حدیثیں جمع کر دی، اور تفسیر معصور لکھ دی، تفسیر روائی لکھ دی جناب ہاشم بہرانی نے 12,000 حدیثیں اس کے اندر جمع کر دی۔ عقائد کے اوپر جو بنیادی کتاب ہے ہماری، اس میں اصول کافی کی حدیثوں کی تعداد ذرا غور فرمائیے، بخاری شریف کی حدیثیں ذہن میں ہے نا، 2,500 حدیثیں اگر ریپیٹ نہ کی جائیں اور ریپیٹ کو شمار کیجیے تو 7.5 حدیثیں۔ ہماری 4 حدیث کی کتابیں، اس میں سے اکیلی اصول کافی جو ہے، یعنی حدیث کی کتابیں بہت سی ہیں، 4 بنیادی کتابیں ہیں۔ جیسے ہمارے بھائیوں کے یہاں صحاح ستہ ہے، ہمارے یہاں صحاح کا لفظ نہیں ہے۔ اب وہ صحاح کے معنی کیا ہے؟ صحیح کی جمع ہے صحاح، ہم کسی کو صحیح نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں ہر دور میں انسانی عقل کو اتنا اختیار اور آزادی حاصل ہے کہ وہ تحقیق کرے اور دیکھے کہ جو کچھ اس کے سامنے آیا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے کسی گزرے ہوئے آدمی کے فیصلے کو آخری حد پہ آخر نہیں قرار دیتے کہ امام بخاری کو، جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے اس بات کی کہ وہ جس علم کو منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھ دے وہی علم صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی علم نہیں۔ یہ علمی دنیا کی سب سے بڑی بددیانتی ہوگی اگر کسی ایک غیر معصوم، غیر مستند اس اعتبار سے کہ بھئی کوئی حدیث رسولی کہا ہو اس پرپس کے لیے کہ جناب جو امام بخاری آئیں گے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس حدیث کو ماننا اور کسی حدیث کو نہ ماننا، ایسا کوئی قول بھی موجود نہ ہو، تو امام بخاری کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے ان حدیثوں کا انتخاب کیا ہے؟ یعنی 1% کا جو انتخاب کیا ہے وہ بھی میں ریپیٹڈ کو بھی کاؤنٹ کر کے کہہ رہا ہوں، 1% کا انتخاب کیا ہے، 99% کو رد کیا ہے۔ انتخاب تو آپ نے جو کیا وہ تو کیا، یہ رد کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا تھا؟ کیسے مان لیں کہ آپ کا ترازو اتنا درست تھا؟ اس مقام پہ مثال دے کے بات کو واضح کر دوں کہ بینکوں سے جو رقم جمع ہوتی ہے وہ ایک گاڑی جاتی ہے اور وہ کچھ سرکاری آدمی یعنی بینکوں کے کیشیئر وغیرہ جاتے ہیں، ہر بینک سے جتنی رقم آئی ہوتی ہے اس کو لے جا کے اور پھر اپنے مین برانچ میں اور وہاں سے اسٹیٹ بینک وغیرہ میں تبادلہ کرتے ہیں، روزانہ کا عمل ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ساتھ گئے اور وہ انہوں نے ہر بینک سے اسٹیٹمنٹ بھی لیتے جا رہے ہیں اور وہاں سے رقم بھی پکڑتے جا رہے ہیں۔ جب اپنے ہیڈ آفس پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے دکھایا کہ صاحب یہ رقم تو جو ٹوٹل بنتی ہے وہ اتنے کروڑ روپے بنتی ہے، لیکن یہ میں اتنے لاکھ روپے لایا ہوں۔ بھئی باقی روپے کہاں گئے؟ کل جناب راستے میں تھیلی کو کھول کے دیکھتا گیا، اس میں جعلی نوٹ بھرے ہوئے تھے، میں ان کو پھاڑ پھاڑ کے راستے میں پھینکتا گیا۔ جو کروڑوں وصول کر کے لایا ہے اس میں سے لاکھوں دے رہا ہے، بتائیے اس کے اس عمل کو کہ وہ چلیے اس نے دیانتداری سے ہی پھاڑ کے پھینکے ہوں گے، لیکن کیا اس دیانتدار کو دیانتداری کا انعام ملے گا یا خائن کہہ کے آپ اس کو سزا دیں گے؟ اب ایک مرد خدا کے پاس رسول کی 6 لاکھ حدیثیں پہنچی ہیں اور وہ کہتا ہے جناب میرے نزدیک یہ سب ناقص تھی، میں نے 99% نکال دی ہے، بھئی 1% آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس امت کو کیا کہیے جو اس بات پہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ تو بات اور ہمارے یہاں چونکہ ہمارے علماء نے کام یہ کیا کہ جتنی حدیث تھی وہ سب لے آ کے آپ کے سامنے رکھ دی، بھئی ہم تک یہ ذخیرہ پہنچا ہے، اب اس پہ کام تم لوگ کرتے رہو، اور ہمارے مجتہدین مستقل یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ابھی تک تو میں نے صرف حدیثوں کی بات کی ہے، ان حدیثوں کو جاننے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ حدیثیں ہم تک براہ راست معصوم سے نہیں پہنچی ہیں، درمیان میں ایک سلسلہ ہے، کبھی 7 آدمیوں کا، کبھی 8 آدمیوں کا، کسی کتاب میں لکھے جانے سے پہلے۔ اب یہ جو حدیث کے صاحب پڑھتے ہیں جو جناب سیدہ سے روایت ہوئی ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت، یہ حدیث 35 راویوں سے گزر کے آپ تک پہنچی ہے۔
کیونکہ اس کو باقاعدہ ضابطۂ تحریر میں اس پورے سلسلے کو جو لایا گیا جس کے ذریعے سے آپ تک یہ حدیث پہنچی ہے، وہ کتاب جو ہے علامہ مجلسی کے شاگرد تھے عبداللہ بہرانی، انہوں نے کتاب لکھی حوالہ العلوم، اس حوالہ العلوم کی 11ویں اور 13ویں جلد میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، حدیث کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کا پورا شجرہ بتایا کہ یہ فلاں سے فلاں کو، فلاں سے فلاں کو، فلاں سے فلاں کو ہوتی ہوئی یہ مجھ تک حدیث پہنچی ہے۔ تو جناب عبداللہ بہرانی تک پہنچتے پہنچتے 35 نسلیں گزر گئی تھیں، 35 راوی۔ اب یہ 35 راوی جو سنا رہے ہیں، روایت شروع ہوئی خاتون جنت سے، تو خاتون جنت کا کوئی قول ہمیشہ کچھ بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ یقین القول الہی ہے جو ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ لیکن جو بیچ میں راوی آئے ہیں بڑے محترم، بڑے مقتدر، صحیح، لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا حافظہ بھی درست تھا کہ نہیں، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا قول کسی دوسرے کا نام منسوب کر دیتے ہوں، الٹ پلٹ تو نہیں کر دیتے تھے بیان میں، کنفیوز تو نہیں کر دیتے تھے چیزوں کو۔ یہ سب جاننا ضروری ہے، یہ بھی جاننا ہے کہ سچے بھی ہیں کہ نہیں، کہیں خود گھڑ کے تو نہیں منسوب کر دیتے تھے۔ اب ان 35 افراد کے متعلق اگر ایک بھی غلط ہوا تو پوری حدیث مشکوک ہو جائے گی، اس لیے پورے 35 کے متعلق تفصیل سے جاننا ضروری ہے کہ کون آدمی کون تھا۔ اس علم کا نام علم رجال، اس علم رجال یعنی حضور کی اور معصومین کی جو احادیث ہیں، ان احادیث کی جب تعداد ہزاروں میں پہنچ رہی ہے، لاکھوں میں پہنچ رہی ہے، تو ان کے روایت کرنے والے ایک ایک حدیث کو 7 راویوں نے، 8 راویوں نے، 20 راویوں نے، 35 راویوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان تمام افراد کی تعداد شمار کیجئے تو معاملہ کئی لاکھ تک، 2.5 لاکھ میں پہنچتا ہے۔ ان 2.5 لاکھ افراد سے واقفیت ہوگی تب فیصلہ ہوگا کہ یہ حدیث قبول کی جائے یا نہ کی جائے، نہ کیجئے تقلید۔ لیکن جناب والا یہ سب کچھ یہ نہ سمجھنے کہ یہ ماضی کے قصے کہانیاں ہیں یا نہ گزرنے والی گلاں ہیں، یہ تمام تر وہ حقائق ہیں کہ جن سے آج کا ہمارا عالم جو ہے وہ گزرتا ہے۔ ابھی آئیے دیکھیے، ابھی میں نے تفسیر المیزان کا ذکر کیا، یہ اسی دور کی تفسیر ہے، جناب محمد حسین طباطبائی اسی دور کی شخصیت ہیں، انتقال ہو چکا ہے لیکن ہم سے بالکل متصل زمانہ ہے۔ 20 جلدوں میں تفسیر ہے جس میں 5000 تحقیق شدہ احادیث شامل ہیں، جس کی بنیاد پر یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ 20 جلدیں۔ شیخ محمد حسین نجفی ایک بڑی بھاری شخصیت ہے، ان کی کتاب جواہر الکلام، صاحب جواہر کے نام سے بخا کے جانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب کو فقہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، 20,000 صفحوں پہ مشتمل ہے کتاب۔ اگر اس کے کسی ریک میں رکھی ہو نا تو ایک بہت لمبا چوڑا ریک چاہیے ہوتا ہے صرف ایک کتاب کو رکھنے کے لیے، جواہر الکلام، جو ان کی وجہ سے ان کی نسل، ان کے متعلقین سب صاحبان جواہر، آل صاحب جواہر کے نام سے جانے جاتے ہیں، جیسے آل کاشف الغطا، وہ بھی کتاب کی تعریف کی بنیاد پر کہلائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی دور کی قریب کی شخصیت۔ علم رجال میں جناب آیت اللہ القاسم الخوئی کا نام آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے بہت سے ایسے حضرات بھی ہوں گے کہ جو ان کی تقلید سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ علم کلام یعنی علم رجال، یہی جو راویوں کا علم ہے۔ 4 کتابیں ہماری حدیث کی، یعنی جو بنیادی 4 کتابیں سمجھی جاتی ہیں نا، من لا یعذر الفقیہ، اصول کافی، من لا یعذر الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام، یہ 3 شخصیتوں نے لکھی ہیں، یعنی ترتیب دی ہیں، جمع کی ہیں حدیثیں۔ ایک ہے شیخ یعقوب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، کہ جنہوں نے اصول کافی دی۔ من لا یعذر الفقیہ جناب شیخ محمد ابن علی بابو امی، جن کو شیخ صدوق کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ باقی 2 کتابیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ ہمارے ایک اور عالم ہیں جو شیخ مفید کے شاگرد تھے اور تیسری پشت ہے، یعنی شیخ صدوق سے فیضیاب ہوئے ہیں شیخ مفید، اور شیخ مفید سے براہ راست تو پہلے سید رضی اور سید مرتضیٰ فیضیاب ہوئے، اور جو ہمارے یہ تیسرے جو عالم ہیں ان 2 کتابوں کے، جن کا نام شیخ الطائفہ شیخ محمد طوسی کہلاتے ہیں، تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ، جن کا نجف اشرف میں جناب امیر العلوم علیہ السلام کے روضے سے باہر اس سڑک پر کے جو سیدھی
وادی سلام میں جاتی ہے، اس سڑک کا نام ہی شارع توسی ہے، اور جناب امیر کا وہ دروازہ آپ کے حرم کا کہ جو اس سڑک پہ واقع ہے اس کا نام باب توسی ہے۔ یہی دروازے سے باہر نکلتے ہی ایک مدرسہ ہے، جو وہ مسجد ہے جو جناب شیخ توسی نے مسجد قائم کی تھی اور مدرسہ قائم کیا تھا، اسی مدرسے میں ان کی قبر ہے۔ تو شیخ توسی کی 2 کتابیں ہیں، الاستفسار اور تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں ہیں ٹوٹل۔ ان 4 کتابوں کے راویوں کی تفصیل لکھی ہے جناب ابو القاسم الخوئی نے۔ یہ ابو القاسم الخوئی نے جو 4 کتابوں کے راویوں کی تفصیل کہ کون کیا تھا، اس کے متعلق دوسرے لوگوں کی رائے کیا ہے، 4 کتابوں کے راویوں کی تفصیل لکھنے پر 24 جلدوں کی کتاب ہے۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں، یہ آپ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ نعرہ صلوات، ابھی راستے میں آتے ہوئے میں شریک سفر سے ایک اور عالم کا ذکر چھڑ گیا تھا، جناب مرتضیٰ عسکری صاحب، بالکل تازہ وجود ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا بھی عراق کے عالم ہے۔ ان کی بہت ساری کتابیں بڑی تحقیقی کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب بڑی دلچسپ ہے، 150 جعلی راوی، جعلی صحابی، رسول کے 150 جعلی فرضی بنائے ہوئے گھڑے ہوئے جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ ایک شخص تھا سیف ابن عمر، بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنے زمانے میں 2 کتابیں لکھی تھی، فتوح اور جنگ جمل کے اوپر ایک کتاب تھی۔ فتوح ان فتوحات کا تذکرہ ہے کہ جو یعنی ثقیفہ کے فوراً بعد سے شروع ہوئی ہیں، اور اس کا اختتام ہوتا ہے حضرت عثمان کے قتل تک۔ ایک کتاب کا وہ پورے دور کا تذکرہ ہے، اس میں ان جنگ کا اور اس میں ہونے والے کارناموں کا تذکرہ ہے، اور جنگ جمل جو ہے وہ جناب امیر اور حضرت عائشہ کے درمیان ہونے والی جنگ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں اس نے عوامی ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے قصے کہانیاں کے طور پر ایک بڑی روایت لکھ دی، لیکن جو کچھ بھی اس نے قصے کہانی کے طور پہ لکھا، اپنے طور پہ وہ تاریخی ناول لکھ رہا تھا۔ لیکن ہمارے جو بعد کے آنے والے محققین ہیں، انہوں نے اس کی کتاب کو قرآن و حدیث سمجھا، اور وہاں سے جو واقعہ اس نے فرضی لکھا تھا اس کو اپنی تاریخوں کے اندر نقل کرنا شروع کیا۔ چنانچہ یہ جو آپ لوگوں کو سبائی کہا جاتا ہے، یہ عبداللہ ابن سبا اسی کی ایجاد ہے۔ کبھی کسی اور موقع پہ تفصیلات کا گنجائش ہوئی تو عرض کروں گا کہ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت کیا ہے۔ بات اور اس میں اب 150 ایسے نام تلاش کرنا کہ جو حقیقی وجود نہیں رکھتے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ناول نگار نام لکھ رہا ہے تو اس میں بہت سے نام حقیقی ہیں، بہت سے نام فرضی ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد جب اس کے فرضی ناموں کو بہت سے لوگوں نے حقیقی سمجھ کے اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے، ان کے متعلق بیان کردہ واقعات، یعنی اگر کہیں صحابہ کے اوپر کتاب کوئی ہے، اسد الغابہ کی تمیز الصحابہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر تمام صحابہ کے احوال ہیں، انہوں نے اٹھایا۔ علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، انہوں نے اٹھایا، اور جتنے اور صحابی ان کے علم میں تھے وہ تو تھے ہی، جو اس راوی نے اپنے ناولوں میں لکھے تھے ان سب کو بھی صحابی کے طور پہ درج کر دیا۔ اب تمام وہ رضی اللہ کہلاتے ہیں۔ آج کیسے پتہ چلے ان میں سے حقیقی شخصیت کون ہے، جھوٹی شخصیت کون ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کے یعنی یہ جو ناول لکھے گئے، اس سے پہلے کی تمام کتابوں کو جمع کیا جائے، ان کتابوں میں بہت غور سے دیکھا جائے کہ کون کون سے نام ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں پہلی کتابوں میں، اور کون سے ایسے نام ہیں جن کا ماضی میں کوئی ذکر نہیں۔ تو جن کا ماضی میں ذکر نہیں ہے اور اچانک پیدا ہو گئے ہیں اس ناول کے بعد، اس کا مطلب ہے یہ فرضی ہے جی۔ اس کے لیے کتنے مطالعے کی ضرورت ہے، کتنی تحقیق کی ضرورت ہے۔ آج اگر ایک عالم ہمارا 150 جھوٹے صحابی تلاش کر سکتا ہے 1400 سال کے جھوٹ کے یلغار میں سے، یہ جو اتنی تاریخیں اور اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے نکالے گئے ہیں، تو وہ اس میں سے
ان جھوٹوں کو نکال کے الگ کھڑا کر دینا یہ کوئی معمولی مطالعے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جناب والا آپ لوگوں کو بہت شوق ہے فضیلتیں دینے کا، اور چنانچہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ پہلے ایک نام کے ساتھ ایک لاکھا لگانا کتنی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، لیکن ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہ علامہ کہہ دیا جائے۔ جناب والا سن لیجئے کہ ہمارے علماء نے جتنا کچھ لکھ دیا ہے، ایک ایک عالم نے جتنا کچھ لکھ دیا ہے، آج اس دور کے میرے جیسے علامہ جن کو آپ حضرات نے اپنے شوق کے تحت علامہ بنا دیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے اخبار، جتنے ناول، جتنے ڈائجسٹ پڑھے ہیں، ان کے صفحے اتنے نہیں ہیں جتنے ایک ایک عالم نے اپنی زندگی میں لکھ ڈالے۔ اور یہ جو چند کتابیں پڑھ کر چلے ہیں، یہ کہنے کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی پہنچ جائیں گے احکام ائمہ تک، ذرا سوچ لیں کہ کم از کم اتنا درجہ تو پیدا کریں۔ بل بھائیو، باتیں تو بہت سی ہیں، جب ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں اب مجھے اپنے اوپر قابو پانا دشوار ہو رہا ہے، لیکن اگر یہاں بیٹھ کر یہ بھی اللہ کی طرف سے جوہر نہ ملے تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہاں بیٹھنے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ جناب والا بس بات اب نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ یہ ضرور شوق پورا کیجئے، لیکن ان مراحل سے گزرنے کی کوشش تو کیجئے۔ ذرا آپ غور فرمائیے کہ آج ہم کس دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے 4000 شاگرد تھے صرف مدینے میں، صرف مدینے کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد 4000 ہے۔ امام جعفر صادق اس میں کوفے کے آپ کے سامنے چونکہ سالہ سال سے تقاریر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے تاریخی تفصیلات بہت سی گوش گزار کر چکا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سن 144 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام کو گاہے شہر کوفہ جانا پڑا، اور یعنی ان کو جبرن وہاں بلایا جاتا تھا، ایک طرح سے نظر بندی ہوتی تھی۔ وہاں پر آپ نے وہاں جا کر بھی علم کے دروازے بند نہیں ہونے دیے اور لوگوں کو جتنا باخبر کر سکتے تھے کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام کے بعد ایک راوی یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ 200 استاد یہ کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، اپنا اپنا لیکچر دے رہے ہیں کہ ہم سے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یعنی جو 2 سال کے مختلف 4 سال میں 2 سال کے مختلف وقفوں میں ہونے والے قیام کے دوران ایک اتنی عظیم الشان یونیورسٹی قائم کرتے جہاں 900 کلاسز ہو رہی ہوں، سوچ لیجیے کتنی بڑی یونیورسٹی ہے۔ راویان حدیث امام سے سنی ہوئی حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں امام کے حوالے کے ساتھ۔ یہ صورتحال کی اس قیام کے نتیجے میں جہاں رشتہ ہو باب مدینۃ العلم سے، رسول مدینۃ العلم ہو، علی باب مدینۃ العلم ہو، جہاں امام وہ امام ہو کہ جس کے 4000 شاگرد ایک شہر میں ہوں، 2000 استاد 900 استاد ایک شہر میں وہ پیدا کر دے۔ شاگردوں کی تعداد تو الگ رہی، 900 استاد علم حدیث کا درس دینے والے یہ پیدا کر دیے شہر کوفہ کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ 34 سال کے زمانہ امامت میں، دور امامت میں یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے علمی دنیا کے اندر۔ آج وہ قوم عالموں سے منہ موڑنے کی کوشش کرے، اس سے زیادہ شرمناک صورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے آپ کے ہاں ہر معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوا کرتی ہے، کبھی امریکہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی CIA اور ISI اور IB اور وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ سے سازش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی سازش ہے اس کا ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ سازش یہ نہیں ہے کہ یہ روزانہ نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سازش یہ ہے کہ آپ کو علم سے متنفر کر دیا جائے۔ اگر کوئی آپ سے آ کے یہ کہتا ہے کہ عالموں سے اپنا رشتہ توڑ لو، یقین کیجئے وہ کسی اور مسلک کا نمائندہ ہوگا، مسلک جعفری کا نمائندہ نہیں۔ ہمارا رشتہ علم سے ایسا بنیادی رشتہ ہے، ارے جہاں پر صورتحال یہ ہو کہ جنگ صفین کے زمانے میں جب 6 مہینے وہ حکمین کا زمانہ تھا تو حکمین تو بیٹھے ہوئے اپنی کانفرنس کر رہے تھے، وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں دونوں لشکر آمنے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، درمیان میں کوئی 12-13 میل کا فاصلہ تھا، تو کبھی ان کا کوئی آدمی ادھر چلا جاتا تھا، کبھی ان کا کوئی آدمی ادھر آ جاتا تھا۔ ایک عراقی بیچارہ جناب امیر کی فوج کا سپاہی وہ اپنے
سواری کے اونٹ کو لیے ہوئے کہیں وہ گزر رہا تھا اس علاقے سے کہ جو شامیوں کے قبضے میں تھا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑ کے ایک صاحب نے کہا یہ اونٹ تو میرا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر دعوے دار ہو گیا. یہ رونے پیٹنے لگا کہ بھائی میں نے اتنے عرصے سے میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس تھا. اس نے کہا کہ نہیں جناب یہ میرا ہے. معاملہ پہنچا، اب ظاہر علاقہ تھا شام کا، حاکم شام کے پاس معاملہ پہنچا. حاکم شام نے کہا کہ بھائی جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ تمہارا اونٹ ہے، اس سے شامی سے کہا تو کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل گواہ ہے. 40 آدمی منگائے اپنے فوج کے، انہوں نے کہا جی یہ اونٹ اس کا ہے. 40 گواہوں نے گواہی دے دی. اس کے بعد اب اس سے کہا عراقی سے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ؟ اب اس غریب کے پاس گواہ کہاں سے آتا؟ وہ تو غیر علاقے میں پھنسا ہوا تھا. اس نے کہا جی کوئی گواہ نہیں. حاکم شام نے کہا کہ یہ اچھا جی اونٹ اس کا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، اس شامی کو دے دیا جائے. جب وہ شامی اونٹ لے کے جانے لگا تو یہ عراقی کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضور اس کو لے جانے دیجئے، آپ کا فیصلہ ہے. ظاہر میں فیصلے میں مطابق توہین عدالت ہو جائے گی تو وہ تو میں نہیں کرتا، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ جناب یہ تو دیکھ لیجئے یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے. یہ اونٹنی ہے. تو انہوں نے کہا اب تو گواہیاں ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جانے دو. ان کو رخصت کر دیا. اس کے بعد عراقی کو کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی، اور اس کے بعد کہا سنو اب جا کے علی سے کہنا، اب علی سے جا کے کہنا کہ دیکھو تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، میں ایک ایسی فوج تیار کر رہا ہوں جس میں 40,000 ایسے افراد ہوں گے جن کو اونٹ اور اونٹنی میں امتیاز نہیں ہوگا. ان کو لے کے تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آؤں گا، پھر ان کے سامنے اپنی فضیلت ثابت کرنا. حاکم شام یہ سمجھتا ہے کہ جہاں جہل ہوگا وہاں معرفت نہیں ہوگی. معرفت علی کے لیے علم ضروری ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ وہ علم سے لا تعلق ہو کے معرفت حاصل کر لے گا، وہ نام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، علی کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. جس دن آپ نے علم سے رشتہ توڑا، یہ علی سے رشتہ توڑنا ہوگا، یہ جعفر الصادق سے رشتہ توڑنا ہوگا، یہ شہر علم سے، مدینۃ العلم سے، ذات رسالت سے رشتہ توڑنا ہوگا. علم آپ کی شناخت ہے، علم آپ کا ماٹو ہے، وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے زندگی کے گرد آپ کی زندگی گزرتی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے یہاں وراثت چلتی ہے، امام کا بیٹا امام ہوتا ہے. جناب والا ہمارے یہاں وراثت نہیں چلتی. سن لیجئے، امامت کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں، صرف 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں کیا ہیں؟ کہ جو شخص امام ہوگا وہ وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو اور جو عالم زمانہ ہو. عالم نہیں، عالم، الف عین لام میم، سپرلیٹو ڈگری ہے عالم کی، یعنی جو زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو، اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو. جب تک یہ 2 شرطیں نہ ہوں کہ وہ معصوم ہو. یہ 2 شرطیں بھی اس لیے کہہ دی گئی کہ فکر میں اگر صحت ہو تو وہ علم ہے، اور عمل میں صحت ہو تو وہ عصمت ہے. کیوں سمجھیے کہ عمل کے علم کا نام عصمت ہے، اور ذہن کے علم کا نام علم ہے. یہ دونوں علم ہی کا نتیجہ ہے. یہ علم کا جو علم کی عصمت جو ہے نا، ان کے علم کا نتیجہ ہے. اب یہ ارے بھائی اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے سامنے زہر رکھا ہے، چاہے کتنے بھوکا ہوں، کیا میں کھا لوں گا زہر؟ یہ جانتا ہوں کہ زہر کھاتے ہی موت ہو جائے گی تو میں کھا لوں گا. معصوم یہ نہیں کہ برائی کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر صلاحیت نہ رکھتا ہوتا تو پھر اس کا کوئی کمال نہیں تھا. یہ زمین جو ہے یہ بھی معصوم ہے. کیا یہ حکم الہی سے تعبیر کر سکتی ہے؟ یہ چاند سورج جس نظام پہ ڈال دیے گئے چل رہے ہیں، لیکن ان کو ہم معصوم نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ اختیار ہی نہیں رکھتے کہ اس نظام سے باہر نکل سکیں. جس نظام پہ اللہ نے ڈال دیا اسی پہ چل رہے ہیں. یہ انسان ہے جس کو اختیار دے کے کہا گیا ہے اپنے دامن کو بچا کے دکھاؤ. تو یہ جو معصوم ہیں یہ اختیار گناہ رکھتے ہیں لیکن گناہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے مجبوری نہیں ہے، بلکہ ان کے علم
کامل کا نتیجہ ہے. میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ جیسے میں زہر کو زہر جانتے ہوئے اسے نہیں کھا سکتا، جی جو جانتا ہے کہ زہر ہے نہیں کھا سکتا. میرا علم چونکہ اس کی حد تک کامل تھا کہ یہ زہر ہے، اس لیے میں اس کو نہیں کھا سکتا. اگر شک بھی ہوتا تو نہ کھاتا، اگر یقین ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو کھاؤں گا. معصوم وہ ہے کہ ہر برے کام کے نتیجے سے واقف ہے کہ یہ تمہارے روح کے لیے زہر ہے. اس کا علم اتنا یقینی علم ہے کہ اس سے امکان ہی نہیں ہے کہ اس علم کے بعد بھی اس عمل کو کر سکے. تو اس کی عصمت بھی اس کے علم کا نتیجہ ہے. تو جہاں پورے امامت کی بنیادی ساخت علم پہ قائم ہو، اس قوم کے اندر ہم علم سے نفرت شروع کر دیں، عالموں سے قطر کے تعلق کر لیں. یاد رکھیے کہ جو آپ کو یہ تقلید، میں نے تو عرض کر دیا نا، نہ کیجیے تقلید، لیکن یہ تقلید کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کو تقلید کی سہولت فراہم کی گئی ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے، اتنی حدیثوں کا علم حاصل کرتے، اتنا علم رجال پڑھتے، اتنا علم سے آگاہی ہوتی، یہ سب نہیں کر سکتے تھے. اور اگر یہ سب کر رہے ہوتے تو پھر آپ تجارت نہیں کر سکتے تھے، آپ طب کا علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، آپ قانون کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ جو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی چند شخصیتوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے. تم دنیا کا کاروبار چلاؤ، ہم تمہیں دین کے احکامات فراہم کرتے رہے. یہ تو سہولت ہے جو تمہیں فراہم کی گئی ہے، ورنہ فرض ہر ایک کا تھا. اس کو فرض کفایہ بنا دیا گیا تو یہ تم پہ احسان ہے. فرض کفایہ تو سمجھتے ہیں نا کہ فرض کفایہ یہ ہے کہ وہ تو سب پہ فرض، جب تک نہ ادا ہو رہا ہو ہر ایک کا فرض. لیکن جب ادا ہو رہا ہو تو اگر اتنے آدمی ادا کر دیں کہ اس کے بعد باقیوں کی کوئی خاص ضرورت نہ رہ جائے تو اب باقیوں پہ مستحب رہ جائے گا، واجب نہیں رہے گا. جی ہم جنازے وغیرہ سلسلے میں اس لفظ کو سنتے ہیں کہ اگر ایک غسل و کفن کے لیے اگر اتنے افراد میسر آ جائیں کہ جو اس کو غسل دے سکتے ہیں، کفن پہنا دیں، جنازہ اٹھا دیں، تو اب باقیوں کے لیے اس جنازے میں شرکت کرنا مستحب ہے. لیکن اگر کسی معاشرے میں جنازہ پڑا ہوا ہو اور اس کو کوئی دفن کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ رہا ہو تو معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس جنازے کے تمام مراحل کو طے کرائے. یہ ہوتا ہے فرض کفایہ. تو اب سوچ لیجئے کہ علم حاصل کرنا سب کا فریضہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا کہ قرآن نے کہا کہ تم ایک جماعت ہو جو اپنے آپ کو دین کے ان مدارس سے گزروائے. وہ جماعت اگر میسر آ جائے تو وہ تمہارے حصے کا بھی علم حاصل کر رہی ہے. اب اگر تم آزاد ہوئے ہو تو ان کے علم حاصل کرنے کے نتیجے میں اگر ان سے تعلق کر لو، ختم کر دو گے تو تم پہ علم اسی حد تک حاصل کرنا واجب ہو جائے گا. اس لیے شکر ادا کرو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب والا تقلید ہمارے یہاں واجب نہیں ہے. قطعاً غلط خیال ہے کہ تقلید واجب ہے، لیکن اس سوال کا جواب مجھ سے مت مانگو کہ تقلید واجب ہے کہ مستحب ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہے. اس سوال کا تب جواب مانگو کہ اگر کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ یہ بتاؤ تیمم واجب ہے، آپ کہیں گے تیمم واجب ابھی کیسے سوال اٹھ سکتا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا پانی میسر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ واجب تو وضو تھا. اگر وضو نہیں کر سکتے تو اس کے لیے تیمم کی گنجائش ہے. تقلید بھی تم پہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر اجتہاد کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو جاؤ، تمہیں سہولت دی گئی کہ تم تقلید کا تیمم کر لو. یہ علم اگر امام سے محبت ہے تو سرچشمہ جو ہے، یہ تو عجیب بات ہوگی نا کہ جہاں سے چشمہ جاری ہو اس مقام سے تو بڑی عقیدت، اور اس چشمے کے پانی سے ہم گریزاں ہو جائیں، اس سے فیض نہ اٹھائیں. یہ علم ہی تو وہ ہے جو عطیہ ہے ان اماموں کا. یہی وہ چیز ہے جو ہم تک منتقل ہوئی ہے. اس سے لا تعلق نہیں ہونا. پہلے خود عالم بن سکتے ہو تو پہلے عالم بنو، ورنہ جہاں جہاں یہ منزل پائی گئی، جہاں جہاں علم کی منزل پائی جائے وہاں پہ ادب سے سر جھکا دینا کہ یہ محسن ہے ہمارے، کہ جو کام ہم سب کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا. ہمیں نہ اتنی فرصت تھی، نہ اتنا موقع تھا، نہ اتنے وسائل تھے. انہوں نے اپنی زندگی کو تج دیا اس دین کی خاطر.
تو خدا کے لیے آج اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے تو کوئی اپنے ماتھے پہ لکھ کے نہیں آئے گا میں تمہارا دشمن ہوں. تمہارا دشمن وہ ہوگا جو تمہیں ان ہستیوں سے دور کرتے, ان ائمہ سے دور کرتے. اور ائمہ سے دور یہ کہہ کے نہیں ہوگا کہ علی سے تعلق توڑ لو, وہ تو جانتا ہے کہنے والا کہ یوں تعلق نہیں ٹوٹے گا. وہ علی کا نام نہیں لے گا, وہ کہے گا علم سے تعلق توڑ لو. تو خبردار یاد رکھیے کہ ان ہستیوں سے ہمارا تعلق اسی طرح قائم رہ سکتا ہے. اور یہ سعادت ہے ہماری کہ ہمیں کبھی سال میں ایک موقع سے ایک موقع مل جائے ان ہستیوں کے تعلق کا, ان کے پہنچائے ہوئے علوم کے تعلق کا. یعنی یہ صرف آؤٹ لائنز کی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ہوئیں. اب سوچیے جس کی آؤٹ لائنز ایسی ہوں تو اس کا اپنا علم کس مقام تک پہنچا ہوگا. آج اس امام کے یوم شہادت ہے اور اب سامعین محترم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پہلو کا ذکر کروں, اس لیے کہ موت ہمارے سامنے اس وقت باعث رنج و ملال بنتی ہے کہ جب موت کے ساتھ ظلم وابستہ ہو, مرنے کے بعد لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر رہے ہوں, بے گھروں کا فلاش رہ جائے, جنازہ اٹھانے والے نہ ہوں, جس وقت کوئی بیماری کوئی علالت ہو تو اس وقت صحت کے وسائل میسر نہ ہو. یہ سب چیزیں ہیں جو المیہ بنا دیتی ہیں. لیکن ایک امام جو اپنے دوسرے تمام امام ساتھیوں میں سے, یعنی سوائے امام زمانہ کے, یہ امام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ طول عمر پائی, یعنی 65 سال کی عمر. یہ سب سے زیادہ عمر ہے ہرچند کے 65 سال آج ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں, لیکن زمانے نے ائمہ کو کبھی طبعی موت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے. دنیا میں کہیں اور آپ کو یہ صورت نظر نہیں آئے گی کہ ایک نبی دین دے کے گیا, اس دنیا نے اپنے نبی کو کسی نے خدا کا بیٹا بنایا, کسی نے خدا بنا دیا, اس کی پرستی شروع کر دی. یہ مسلمان عجیب قوم تھا. نبی کو اٹھا کر اس نے اس کے بلند مقام سے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ تو ہماری جیسے انسان تھا, ہمارا جیسا عام انسان تھا. اور اس کے بعد نبی کی جو عظیم اولاد تھی اس کے ساتھ ساتھ اولاد نہ کہوں, یوں کہوں کہ نبی نے جس سے محبت کا اظہار کیا, ادھر نبی نے کہا یہ اپنا ہے, زمانے نے کہا بس تمہارا ہے نا, تو اب آج سے ہماری اس کی دشمنی شروع. یہی تو موقع تھا نا کسی سجاد نے کہا تھا. منہال آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے منہال ابن عمر, اس نے یہ سوال کیا تھا کہ مولا یہ جو کربلا میں واقعات ہوئے, کوفہ و دمشق میں واقعات ہوئے, یہ اس کی کوئی تفصیل بتائیے. تو امام نے کہا تھا کہاں تک تفصیل سنو گے, بس یوں سمجھ لو کہ رسول تو یہ کہہ کے گئے تھے نا کہ ہمارے اللہ اور رسول نے ہماری معدت کو مسلمانوں پہ واجب کیا تھا. اگر معدت کے بجائے عداوت کو واجب کر دیتے تو مسلمان اس سے برا سلوک نہیں کر سکتے تھے جو ہمارے ساتھ کربلا ہوتا. کوئی نبی کوئی دین کا بانی ایسا نہیں کہ جس کے غیروں نے ظلم کیے لیکن اپنے اتنا ظلم کرے. حضرت عیسیٰ کو بھی صلیب تک لے جانے والے یہودی تھے, عیسائی نہیں. لیکن یہاں تو سارے جرائم مسلمانوں کے ہیں. ان جرائم کی فہرست میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی زہر ہی دیا گیا. لیکن جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا تو یہ جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا, بڑی شان سے اٹھا. اس لیے کہ پورا مدینہ جس شہر میں 4,000 شاگرد ہوں, ذرا سوچئے کہ جنازے میں ہزاروں کا مجمع ہوگا نا, اور اس زمانے میں ہزاروں کا مجمع ہی بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. اتنی آبادیاں نہیں ہوتی تھیں. اب یقیناً مدینہ ایک بہت بڑا شہر ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر 2,500 میں مجمع ہو جائے تو بہت بڑا مجمع ہے, بہت بڑا مجمع تھا. خاندان رسالت کا یہ آخری جنازہ ہے جو دھوم سے اٹھا. کل 3 امام ہیں جن کے جنازے کے اہتمام سے اٹھے, کل 3 امام, امام زین العابدین, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق. یہ 3 جنازے ہیں جو اہتمام سے اٹھے. ورنہ باقی جنازوں کی تفصیل تو آپ کو معلوم ہے. علی کا جنازہ زیادہ سے زیادہ 8 افراد تھے جو نظر تک لے کے گئے ہیں چہرے کے پاس. امام حسن کا جنازہ, ایسا جنازہ تو
भाई दुश्मनों का भी हो। ये भाई जनाजा है, इमाम हसन का भाई जनाजा है जो एक घर से 2 मरतबा हुआ। तफसीलात से आप यहाँ आगा है। हमें नहीं मालूम, पहली दफे उठा था तो कफन पहना के ले गए थे। ये कफन शायद इमाम हुसैन ने पहना है और शायद क्या यकीनन इमाम हुसैन ने पहना है। इमाम की तकफीन इमाम मासूम ही करता है, इमाम ने कफन पहनाया था। पहला कफन तो हुसैन ने पहनाया था, लेकिन दूसरी बार कफन नहीं पहनाया गया, सिर्फ उस कफन के ऊपर लगे हुए कुछ दागों को मिटाने की कोशिश की गई। और ये काम किसने किया? ये हुसैन ने नहीं, ये ज़ैनब ने किया। मुझे नहीं मालूम कि अली अकबर के सीने से बर्छी निकालना आसान था या हुसैन के हसन के जिस्म से तीनों करना आसान। और हुसैन का जनाजा वो जो सहरा में 3 दिन पड़ा रहा, कम से कम 3 दिन, रवायतें मुतअद्दिद हैं लेकिन कम से कम 3 दिन पड़ा रहा। और इसके बाद जितने जनाजे थे उनकी भी तफसीलात आपके सामने है। ये 3 जनाजे धूम से उठे और उसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जनाजा क्या कहने, पूरा मदीना टूट पड़ा था, पूरे एहतमाम से जनाजा उठाया गया है। और जब जनाजा उठ रहा होगा ना तो अब मेरा ये तसव्वुर है, देखिए औलाद के लिए ये बड़ी सादत बंदी की बात होती है कि बाप का जनाजा, जाहिर है कि ये निज़ाम कुदरत है, वालिदैन औलाद की मौजूदगी में दुनिया से उठ जाए तो ये वालिदैन के लिए भी इत्मीनान की बात है और औलाद की भी सादत है कि वो अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए जो अहकाम शरीयत है उनको बखूबी बजा लाए। हर औलाद की ख्वाहिश होती है अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो वो चाहता है उनके सारे दोस्त अहबाब, सारे लोग आगाह हो जाएं, जितना मजमा जमा हो सकता है, जितना पुरशिको जनाजा हो सकता है। औलाद समझती है कि हमने अपना फर्ज अदा किया, बाप के जनाजे को धूम से उठाया। मैं समझता हूँ कि इमाम मुर्शी काज़िम यकीनन खुश हो रहे होंगे, परवरदिगारा तूने मुझे ये सादत अता की कि मेरे बाप का जनाजा इस एहतमाम से उठ रहा है। तारीख के और जनाजे भी ज़हन में होंगे और इमाम सोच रहे होंगे कि कम से कम बाबा का जनाजा इस एहतमाम से उठ रहा है कि पूरा मदीना मौजूद है। जिस बेटे ने बाप का जनाजा ऐसे उठाया उसके अपने जनाजे का क्या हाल है? बगदाद के और शहर में दाखिल होने वाले काफिले जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, उनमें से एक ईसाई पूछ रहा है, ए मुसलमानों क्या तुमने लाशों को दफन करने का रवाज है? अगर तुम नहीं करते तो हम दफन करते। बस हमें तो तारीख से इतना पता चला कि एक बेचैन बीवी थी जो सोते लोगों के घरों में दस्तक दे रही थी। मेरे लाल के जनाजे का करबला में हुसैन का आज मुर्शी काज़िम का जनाजा था। ये लोगों आओ मेरे हमारे तस्करी कबूल फरमा, गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा, सिरात मुस्तकीम से बात कदम उठा, हाज़िन की तमाम हाजतों को पूरा फरमा। इस मजलिस के इनेकाद करने वालों और उस घर में रहने वाले तमाम अफराद पर अपनी रहमतों को नज़ूल फरमा। रब्बुल आलमीन साल से ये सिलसिला जारी है, परवरदिगारा इस सिलसिले को इसी तरह जारी और सारी रब्बुल आलमीन हमें दरे आले मोहम्मद से इस तरह से वाबस्ता रख कि जो इस दर का तकाजा है, इस दर का असल रूह है कि हम इल्म से वाबस्ता रहें, आगही से वाबस्ता रहें, अक़्ल व शऊर से वाबस्ता रहें। परवरदिगार आलम ज़माने की हवाएं हमारे भी खिलाफ हैं और आले मोहम्मद की इस दीन के भी खिलाफ है। या अल्लाह हमें दोस्तों और दुश्मनों में इम्तियाज़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन अगर हमारी इस्लाह नहीं तो
پھر اس ذات کو بھیج دے کہ جس کے آنے سے تیرے دین کی سربلندی ہوگی. ہماری قسمت اگر تاریخ ہے تو ہوا کرے، کم از کم تیرا دین تو دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے. پروردگارا اپنی آخری حجت کو جلد ظاہر فرما. اور کیا کہنے اس گھڑی کے کہ جب امام ظہور فرمائے اور ہم اس کے ایک سعادت مند کے طور پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر اس کی اسی طرح نصرت کریں جیسے شب عاشور انصار حسین نے حسین کی بیعت کر کے حسین کے ساتھ نصرت کی. اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم.